الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، گزشتہ سلسلے قصص الانبیاء میں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور آدم علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا اور دنیا میں حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت آدم علیہ السلام کا جبل نور پہ ملاقات کرنا، اور اس کے بعد آپ کے ہاں اولاد کی پیدائش کا سلسلہ ہونا، اور اللہ رب العزت کا فرمان کہ قابل کا نکاح حابل کی بہن کے ساتھ اور حابل کا نکاح قابل کی بہن کے ساتھ کیا جانا، یہاں تک کا تذکرہ ہم نے کیا تھا۔ اسی سلسلے کو اب ہم آگے بڑھائیں گے۔ محترم ناظرین و سامعین، جیسا کہ ہم نے گزشتہ سلسلے میں سنا کہ قابل نے اپنے حسد، بغض، عداوت، کینہ اور نفرت کی بنیاد پر اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، آدم علیہ السلام کے حکم کو نہ مانتے ہوئے حضرت حابل کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد ان کی لاش کو اپنے کندھے پہ رکھ کر اس انداز میں گھومنا کہ اب کیا کیا جائے، اور اس لاش کا کرے تو وہ کیا کرے، کیونکہ اس وقت روئے زمین پر وہ پہلا قتل تھا اور پہلی موت تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے دو کووں کو وہاں پر بھیجا، ایک کوے نے دوسرے کوے کے ساتھ لڑائی کی اور کوے کو مار دیا۔ اس کے بعد جو زندہ کوا تھا اس نے زمین میں گڈھا کھودا اور مردہ کوے کو اس میں ڈال کر اوپر مٹی ڈال دی۔ قابل نے سارا واقعہ دیکھا تو اپنے اوپر جو ہے بڑی اس کو ندامت محسوس ہوئی، اور اس نے کہا کہ میں تو اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ مجھے پتہ نہیں کہ حابل کا مجھے کرنا کیا ہے۔ اس نے پھر وہی طریقہ اختیار کیا اور حابل کی لاش کو گڈھا کھود کر اس میں دفنا دیا۔ محترم ناظرین اور سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے قابل کو حضرت حابل کے قتل کے بعد دنیا میں 3 طرح کے عذاب میں مبتلا کیا۔ پہلا عذاب، اس کے ایک پاؤں کی پنڈلی کو ران کے ساتھ ملا دیا اور وہ اسی حالت میں جب تک زندہ رہا ایسا ہی رہا۔ دوسرا عذاب، اس کا چہرہ سورج کی جانب کر دیا، سورج جہاں جاتا اس کا چہرہ اسی طرف گھوم جاتا۔ اور تیسرا عذاب، اس کی عقل کو زائل کر دیا اور اس کے دل کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم کر دیا، اور وہ اسی حالت میں مرا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ قیامت تک جو شخص بھی قتل کیا جائے گا ناحق، اس کے قتل میں کے گناہ کے اندر قابل کا حصہ بھی ہوگا، اور بروز قیامت جب قابل کو قتل کی سزا دی جائے گی تو روئے زمین پر قیامت تک جو شخص بھی ناحق قتل ہوا ہے اس کے گناہ میں قابل کو بھی سزا دی جائے گی۔ محترم ناظرین و سامعین، حابل کے انتقال کے کم و بیش 5 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں ایک بیٹا پیدا کیا جو کہ تنہا تھا، حالانکہ اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی جو بھی اولاد ہوئی وہ جوڑے کی صورت میں ہوئی، یعنی ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ حضرت امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں یہ جو تنہا ولادت ہوئی حضرت شیس علیہ السلام کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ سعادت مندی اور یہ عزت اور تکریم اس ہستی کو عطا فرمائی کہ جس کے نور کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت شیس علیہ السلام کے چہرہ مبارکہ میں رکھا، یعنی آپ کے اور ہمارے آقا و مولا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو حضرت شیس علیہ السلام کے چہرہ مبارکہ کے اندر رب کریم نے رکھا، اور فرشتے آدم علیہ السلام کے پاس آ کر اس کی گواہی اور مبارکباد بھی دیا کرتے۔ آدم علیہ السلام نے وقت وصال سے کچھ عرصہ پہلے حضرت شیس علیہ السلام کو یہ وصیت فرمائی کہ اس نور کو کسی پاک عورت میں رکھیں، اور حضرت شیس علیہ السلام نے یہی وصیت اپنی اولاد کو فرمائی۔ یہ وصیت نسل در نسل وقت کے ساتھ ساتھ منتقل ہوتی رہی، اور اللہ رب العزت نے
اس نور کو حضرت عبد المطلب تک پہنچا دیا، اور حضرت عبد المطلب کے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت فرمائی۔ محترم ناظرین و سامعین، آدم علیہ السلام کی وصال کا جب وقت قریب آیا تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اس بارے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تو آپ نے روایت بیان کی کہ آدم علیہ السلام کا جب وقت وصال قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ اے میرے بیٹوں، میرا جنت کے پھل کھانے کا جی چاہتا ہے، تو تم میرے لیے جنت کے پھل تلاش کر کے لے کر آؤ۔ آدم علیہ السلام کے بیٹے جنت کے پھل تلاش کرنے کے لیے نکل گئے۔ حضرت شیث علیہ السلام اس وقت آدم علیہ السلام کی خدمت میں موجود رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے وہ بیٹے کہ جو جنت کے پھل تلاش کرنے کے لیے صحرا میں، وادیوں میں گھوم رہے تھے، ان کو فرشتے آتے نظر آئے اور فرشتوں نے ان سے ملاقات کی۔ فرشتوں کے پاس کلہاڑے، پھاوڑے، ٹوکری اور آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو تھی۔ فرشتوں نے جب آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو دیکھا تو ان سے کہا کہ اے اولاد آدم، تم کہاں جا رہے ہو اور کس چیز کو تلاش کر رہے ہو؟ تو آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے فرشتوں سے کہا کہ ہم اپنے والد محترم جو کہ علیل ہیں، بیمار ہیں، ان کی یہ خواہش پوری کرنے کے لیے کہ انہوں نے ہم سے کہا کہ ان کو جنت کے پھل، جنت کے میوے کھانے ہیں، ان کو ڈھونڈنے کے لیے، ان میوے اور پھلوں کو ڈھونڈنے کے لیے ہم نکلے ہوئے ہیں۔ فرشتوں نے ان سے کہا کہ واپس لوٹ جاؤ کیونکہ تمہارے والد محترم کی عمر پوری ہو چکی ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، فرشتے جب آدم علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھا اور پہچان لیا، اور وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لپٹ گئیں۔ آدم علیہ السلام نے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میرے اور فرشتوں کے درمیان سے ہٹ جاؤ۔ پھر آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا کہ میری عمر میں ابھی 40 سال باقی ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ آپ کو یاد نہیں کہ آپ نے اپنی عمر کے 40 سال حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دیے۔ آدم علیہ السلام اس بات کو بھول گئے۔ روایت میں ہے کہ آدم علیہ السلام کا یہ بھولنا آپ کی اولاد کے اندر موجود ہے، اور روح انسانیت جو ہے، انسان جو ہے، بنی نوع انسان جو ہے، وہ بھول کی بیماری کے اندر مبتلا ہے اور باتوں کو، چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ اس واقعے کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آدم علیہ السلام کی پشت مبارک پر اپنا ہاتھ پھیرا تو آدم علیہ السلام کی پشت سے قیامت تک کی آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد ہے، اللہ رب العزت نے ان کی روحوں کو نکالا اور ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان نور کو پیدا کیا اور ان کو آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے رب کریم، یہ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تیری اولاد ہیں جو کہ میں قیامت تک پیدا کروں گا۔ انہی میں سے ایک شخص آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا جس کا نور آدم علیہ السلام کو بہت پسند آیا، اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ یہ کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے آدم یہ داؤد ہیں علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، رب کریم ان کی عمر کتنی ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا 60 سال۔ تو آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، رب کریم میری عمر میں سے ان کو 40 سال بڑھا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں آدم علیہ السلام کی عمر جو کہ کم و بیش 1000 سال کے قریب تھی، اس میں سے 40 سال حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دی۔ محترم ناظرین و سامعین، یہ واقعہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچے اور آپ کو روح قبض کرنے کا کہا تو آپ نے یہ کہا کہ میری عمر میں ابھی 40 سال باقی ہیں، تو فرشتوں نے یہ واقعہ آپ کو یاد دلایا اور آپ اس واقعے کو یاد نہ کر سکے، بھول گئے۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی روح کو قبض کیا، آدم علیہ السلام کو غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی، آپ کی قبر کو کھودا، لحد تیار کی اور آپ کی نماز جنازہ ادا کی، اور اس کے بعد قبر میں اترے، آدم علیہ السلام کو قبر میں اتارا، اینٹیں لگائیں، اور روایت میں ہے کہ فرشتے جب باہر آئے تو انہوں نے قبر میں مٹی ڈالی
اور اس کے بعد آدم علیہ السلام کی اولاد کو کہا کہ تمہارے لیے تجہیز و تکفین کا یہی طریقہ ہے۔ میرے محترم ناظرین و سامعین، مختلف روایت، مختلف انداز، مختلف قصے اور مختلف تواریخ کے اندر بہت سی چیزیں ہمیں ملتی ہیں، جس میں سے آدم علیہ السلام کی تدفین کہاں ہوئی۔ ایک روایت کے مطابق ہندوستان کے اندر جہاں پر آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارا گیا تھا، اسی مقام پر آپ کی تدفین ہوئی۔ ایک روایت کے مطابق مکہ میں جبل ابو قبیس کے پاس آپ کی تدفین ہوئی۔ ایک روایت کے مطابق جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جب طوفان آیا تو آپ نے آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کو نکال کر ایک تابوت میں رکھا، اور جب طوفان ٹل گیا تو بیت المقدس میں ان دونوں کی تدفین کری۔ مگر جدہ میں ایک قبر موجود ہے جو کہ اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے، اور لوگ وہاں جاتے ہیں، اس کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ واللہ تعالیٰ عالم۔ محترم ناظرین و سامعین، آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت شیث علیہ السلام، جو کہ آدم علیہ السلام کے چہیتے اور محبوب بیٹے تھے، اور آپ کی اولاد میں آپ کو سب سے زیادہ عزیز اور محترم تھے، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد خلافت کا منصب حضرت شیث علیہ السلام نے سنبھالا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت شیث علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل ہوئے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام 807 سال کی عمر تک زندہ رہے، اور آپ نے اس دوران عمرے ادا کیے، آپ نے حج بھی ادا کیے، اور حضرت شیث علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے مشابہت ہیں۔ آپ برگزیدہ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہیں، اور 807 سال کی عمر میں آپ کا انتقال مکہ مکرمہ میں ہی ہوا، اور آپ مکہ میں ہی مقیم رہے۔ اللہ کی ان پہ رحمت برکت نازل ہو، ان کے صدقے ہماری بخشش و مغفرت ہو۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیث علیہ السلام کے بعد تشریف لے کر آئے۔ آپ کا اصل نام اخنوق یا خنوق ہے۔ اللہ رب العزت نے جو صحیفے آپ پر نازل فرمائے، اس کا کثرت سے درس دینے کی وجہ سے آپ کا لقب ادریس ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام سے وعدہ فرمایا، اور آپ پر ابھی تک موت واقع نہیں ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام زندہ ہیں اور آسمانوں پر ہیں۔ اللہ رب العزت جب چاہے گا آپ وصال فرمائیں گے۔ ناظرین و سامعین، دنیا میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو حضرت ادریس علیہ السلام نے ایجاد کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں بھی حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل فرمائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام ان صحیفوں کا کثرت سے درس دیا کرتے تھے، اور کثرت سے درس دینے کی وجہ سے آپ ادریس مشہور ہوئے، یعنی کثرت سے درس دینے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کے والد حضرت ادریس علیہ السلام کے پوتوں میں سے ہیں، یعنی حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے والد کے دادا ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیث علیہ السلام کے بعد اللہ رب العزت نے منصب نبوت پر حضرت ادریس علیہ السلام کو فائز فرمایا۔ حضرت امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے 308 سال پائے ہیں۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ادریس علیہ السلام کا کچھ حلیہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا قد لمبا، سینہ آپ کا چوڑا تھا، اور آپ کا رنگ سفید تھا۔ آپ کے جسم پر بال کم تھے اور سر پر بال آپ کے زیادہ تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ادریس علیہ السلام کی عملی زندگی کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں
کہ حضرت ادریس علیہ السلام کپڑوں کی سلائی کیا کرتے تھے اور ہر ٹانکے پر آپ سبحان اللہ کہتے تھے۔ آپ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب شام کا وقت ہوتا تو روئے زمین پر حضرت ادریس علیہ السلام سے کوئی بھی شخص عمل میں افضل نہ ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام عاجزی اور انکساری کے ساتھ لوگوں کی تعلیم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک دعا مانگا کرتے تھے، اور وہ دعا اتنی مقبول تھی کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ دعا بیوقوف لوگوں کو نہ سکھاؤ۔ محترم ناظرین و سامعین، یہ ایک طویل دعا ہے، اس میں دنیا اور آخرت کے بے شمار خزانوں کو اللہ کی بارگاہ سے مانگا گیا، اور اللہ رب العزت نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا۔ اس دعا کے بارے میں کبھی تفصیل سے تذکرہ کیا جائے گا، اس کے لیے بہت وقت درکار ہے جو کہ اس سلسلے میں ہمیں حاصل نہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی تذکرہ ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے قلم سے حضرت ادریس علیہ السلام نے لکھا، اور کپڑوں کو سینے اور سلے ہوئے کپڑے پہننے کی ابتدا حضرت ادریس علیہ السلام نے کی، اور ہتھیار سب سے پہلے آپ نے بنائے، ترازو کو آپ نے بنایا، پیمانے آپ نے قائم کیے، علم نجوم اور علم حساب پر بھی سب سے پہلے آپ کی نظر تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم نجوم سے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ نجوم کا اتنا علم حاصل کرنا جس سے تمہارے بحری اور بری سفر میں تمہیں مدد مل سکے، راستوں کو تم شناخت کر سکو، تو یہ ضروری ہے، اس کے علاوہ یا اس سے زیادہ نہیں۔ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے معجزے کے طور پر یہ علم نجوم عطا فرمایا، اور یہ ایک روحانی طاقت تھی۔ محترم ناظرین و سامعین، علم نجوم اگرچہ آسمانی علم ہے، اور اللہ رب العزت نے حضرت ادریس علیہ السلام کو یہ عطا فرمایا، یہ ایک روحانی طاقت تھی اور حضرت ادریس علیہ السلام کا معجزہ بھی تھا، لیکن یہ علم اب نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو علم نجوم معروف ہے وہ ستاروں اور علم العادات کا علم ہے، جو کہ لوگ اپنے اندازے گمان کے ساتھ من گھڑت باتوں کو شامل کر کے اس علم کے بارے میں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اصل علم اب اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، اور ہمارے لیے اس علم کو جاننا اب شرعی طور پر ناجائز ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، نجوم جو ہے وہ نجم کی جمع ہے، اور نجم جو ہے اس ستارے کو کہتے ہیں۔ آج کل کے دور میں لوگ پامسٹری یعنی ہاتھ دیکھنے کو علم نجوم سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم نجوم کے ساتھ علم رمل بھی عطا فرمایا۔ یہ علم رمل وہ علم ہے، شاید آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں کہ جو یہ لفظ بھی پہلی مرتبہ سن رہے ہوں۔ علم رمل وہ علم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ یہ نقطوں اور لکیروں کے ذریعے اشکال بنا کر اس سے آنے والی زندگی کے معاملات کو دریافت کیا جاتا تھا۔ محترم ناظرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کا جو ذکر قرآن میں فرمایا ہے وہ ملاحظہ کرتے ہیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ ترجمہ: کتاب میں ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ بہت ہی سچا نبی تھا۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذی الکفل کو یاد کرو، وہ سب صبر کرنے والے ہیں، اور انہیں ہم نے اپنی رحمت میں داخل فرمایا، بے شک وہ ہمارے قرب خاص کے لائق میں سے ہیں۔ محترم ناظرین و سامعین،
آپ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے اسے ایک بلند مکان پر اٹھا لیا۔ محترم ناظرین و سامعین، بلند مکان سے مراد علماء کرام کے اس میں اختلاف ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ آپ کا درجے کی بلندی ہے یا آپ کو آسمان پہ اٹھایا جانا ہے۔ تقریباً علماء کرام کا اتفاق یہ ہے کہ آپ کو آسمان پہ اٹھائے جانے کے بارے میں ہی اللہ رب العزت نے یہاں ارشاد فرمایا۔ محترم ناظرین و سامعین، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام کے جسموں کو خراب کرے۔ اللہ کے نبی زندہ ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 نبی ایسے ہیں جنہوں نے موت کا مزہ نہیں چکھا، ان میں سے 2 آسمان پر ہیں اور 2 زمین پر۔ جو 2 زمین پر ہیں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام، اور جو 2 آسمان پر ہیں اس میں سے حضرت ادریس علیہ السلام ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ محترم ناظرین و سامعین، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا تو روایتوں میں ملتا ہے کہ حضرت رضوان جو کہ داروغہ جنت ہیں، ان سے حضرت ادریس علیہ السلام کی دوستی ہو گئی، اور حضرت ادریس علیہ السلام حضرت رضوان جو کہ داروغہ جنت ہیں ان کے پاس گئے اور کہا کہ مجھے جنت کی سیر کرنی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے حکم نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا اور آپ ادریس علیہ السلام کے لیے جنت کا دروازہ کھلا اور وہ جنت کی سیر کو گئے۔ جب آپ نے جنت کی سیر کر لی تو حضرت رضوان جو کہ داروغہ جنت ہیں، انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام سے کہا کہ اب آپ جنت کی سیر کر چکے ہیں، اب واپس آ جائیے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جو جنت میں ایک بار داخل ہو جائے گا وہ نکالا نہیں جائے گا۔ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا کہ ان کو جنت میں رہنے دیا جائے۔ محترم ناظرین و سامعین، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ معراج کے لیے تشریف لے گئے تو اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے، آپ چوتھے آسمان پہ جب تشریف لائے تو چوتھے آسمان کا دروازہ بند تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازے کو کھٹکھٹایا، اندر سے جب سوال کیا گیا کون؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا کہ جبرائیل۔ کہا آپ کے ساتھ کون ہیں؟ کہا اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کہا کہ کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا جی ہاں، ان کو بلایا گیا ہے۔ تو دروازہ کھل جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں چوتھے آسمان کے اندر جب داخل ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام وہاں موجود ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سلام کریں، یہ حضرت ادریس ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ادریس علیہ السلام کو سلام کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا جواب دیا اور کہا خوش آمدید اے صالح بھائی، اے صالح نبی۔ محترم ناظرین و سامعین، حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں ہیں اور آپ چوتھے آسمان پہ آتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہ ایسا ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے چوتھے آسمان پہ اس لیے بھیجا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم اور تکریم کے لیے اور آپ کو خوش آمدید کہنے کے لیے۔ اچھا، یہاں 2 باتیں جو ہیں بہت اہم ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صالح بھائی کا اور صالح نبی کا، حالانکہ حضرت ادریس علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے ہیں، اس کے باوجود صالح بھائی کہہ رہے، حالانکہ آپ کا رشتہ جو ہے آپ کے آباء و اجداد میں سے ہے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام نبی آپس میں بھائی ہیں۔ میرے محترم ناظرین و سامعین، آج ہم نے حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ سنا۔ آنے والے سلسلے میں ہم اللہ کے اس نبی، اس رسول کا تذکرہ سنیں گے جو کہ
نبوت میں چوتھے درجے پر ہیں، یعنی چوتھے نبی ہیں اور پہلے رسول ہیں، یعنی حضرت نوح علیہ السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔